واضح طور پر موجود ہے، اس کو لینے میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں جو اختلاف ہے 4 مذہب یا 10 مذہب یا جو کچھ بھی ہیں، اسی وجہ سے کہتا ہے نہیں ہمارے مذہب میں صحیح، ہمارا مذہب صحیح ہے، دوسرے کے مذہب میں کے صحیح ہونے کا امکان ہے اور غلطی کا زیادہ سے زیادہ امکان ہے ان کے یہاں، یہ کہتے ہیں۔ یہ سب کہنا غلط ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے میزان نازل فرمایا، انزل المیزان، میزان کتاب و سنت ہے، کسی کے قول کو بھی لے کر کے، باپ کا بھی قول ہو تو میزان پہ رکھ کے تولیں، اگر قرآن و سنت کے میزان پہ تل رہا ہے تو اس کو قبول کریں، نہیں تو چھوڑ دیں۔ تو یہی کہنا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو اس کو خدا قرآن و سنت سے ڈھونڈا جائے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں کسی مسلک میں قرآن کے اور حدیث کے خلاف مل رہا ہے تو پھر اس کو اختلاف، وہاں اختلاف جائز ہی نہیں ہے امت کے لیے کہ چھوڑ کر کے اللہ کے قول کو، اللہ کے رسول کے قول کو، کسی امام کے قول کو لے۔ یہاں اگر ایسا کر رہا ہے تو یقیناً وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کسی مرحلے میں انکار کر رہا ہے، جزئی طور پر یا کلی طور پر بھی انکار کر سکتا ہے۔ توفیق ایسی نہیں ہوگی اس کو کہ پورے طور پر پیارے رسول کا متبع بن کر کے قبر کے اندر یہ جواب دے سکے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے رسول نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس مسئلے کو قرآن و سنت میں جس کے بارے میں نص نہیں موجود ہے اس کے بارے میں علماء کرام کے اقوال کو دیکھا جائے، جس کسی کا قول بھی اقرب الی السنہ ہو، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آیات اور احادیث دونوں قول کے متحمل ہو سکتے ہیں، تو ہر ایک کو صحیح کہا جائے کہ یہ بھی صحیح انشاءاللہ۔ اس مسئلے کے 2 رخ ہیں، مسلمانوں کو اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں یہ کہا جائے کہ نہیں ہمارے امام کے پاس کوئی اور دلیل رہی ہو، یا اگر کہ یہ حدیث ہے ہم اپنے امام کے قول لیں گے، تو پھر یہاں گمراہی کا خطرہ، اختلاف ہمیشہ رہے گا۔ 2 ہی شکل ہے، یا تو قرآن و سنت میں اس مسئلے کا حل ہے، وہاں اختلاف جائز ہے۔ اگر قرآن و سنت میں نہیں ہے، ائمہ کے اقوال کو دیکھا جائے، اگر قرآن و سنت کے نصوص دونوں قول کے متحمل ہیں تو دونوں کو صحیح کہا جائے۔ لیکن اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف پڑھ رہا ہے تو پھر یقیناً اس قول کو جو خلاف پڑھ رہا ہے اس کا انکار کر کے قرآن و سنت پہ لیا جائے، امام کے لیے دعا کیا جائے، کہا جائے کہ انہوں نے اجتہاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجتہاد کا بدلہ دے گا، امام کو متہم نہ کیا جائے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حدیث کی تحقیق میں آپ لوگ اتنی کوشش کر کے بال کی کھال نکال کر کے پھر کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، امام کی طرف قول منسوخ کرتے ہوئے یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل، میں اس کی مثال واضح طور پر اس وجہ دیتا ہوں کہ یہ چیز ایسا بڑا فرض بنا ہوا ہے اختلاف کا مسلمانوں کے درمیان کہ ایک امت ہے جو اس پر باقاعدہ اس کو شریعت سمجھ کر کے عمل کرتی ہے۔ پھر رسول نے فرمایا 3 طلاق کے بعد جو کوئی حلالہ کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک قوم کے درمیان پورے طور پر یہ شریعت اور سنت بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر اس قسم کی مثال میں جانا چاہتا ہوں، اس قسم کے مسئلے میں پیارے رسول سے دشمنی نہ کی جائے، یہ پیارے رسول سے عداوت ہے یقیناً۔ پیارے رسول سے دشمنی کر کے پیارے رسول کے قول کو چھوڑ کر کے کسی کے قول کو لیا جائے، کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ امام نے یہ بات کہی ہے؟ اور اگر کہی ہے تو یہ عذر ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے ائمہ نے ائمہ کے عذر کو بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے حدیث نہ پہنچی ہو یا حدیث ضعیف ان کے نزدیک اور کچھ ہے، ان کو ان پر دعا کر کے ان کے قول کو چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے۔ اسی شکل میں مسلمانوں میں اتفاق ہو سکتا ہے، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو یا فقہ عام احکام کا مسئلہ ہو، 2 ہی صورت ہے اس کی۔ اگر اختلاف ہے تو اس کو نہ لیا جائے۔ یقیناً آپ کہیں گے کیا مذاہب میں اس قسم کی چیزیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو لوگ، اب آپ مالکیہ کو دیکھیں، خود ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کہیں بھی حدیث میں نہیں پائیں گے کہ آپ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحیح سے صحیح حدیث میں ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ تو مسلمانوں میں جو اختلاف ہے اگر چاہیں تو وہ ختم ہو سکتا ہے، اور انہی 3 سوالوں کے جواب اگر ہم حقیقت میں جس کا جواب ہمیں قیامت میں آخرت میں کے پہلے مرحلے قبر میں دینا ہے، اگر اس کو سوچ سمجھ کر کے ہم انشاءاللہ زندگی اس پر گزاریں تو ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اور مسلمانوں کو جو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اتحاد کی طاقت سے وہ سرفراز ہو کر کے دشمن کا کھل کر کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے خالص دین کے سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا
فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کریں، دین کو بہت شکلوں میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ خالص دین ڈھونڈنے کی کوشش کریں، قیامت آخرت میں کسی اور کا سوال نہیں، اسی صحیح دین، اسی رسول کی اتباع کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔ جزاک اللہ خیر۔ مسلک سنت پہ اے صادق چلا جا بے دھڑک، مسلک